بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ مسلمانوں کے بیچ اسلامیت کے لبادے میں جو انسانوں کے لیے عام طور پر سارے مسلمان انہیں اپنے جیسا ایک مسلمان سمجھتے ہیں، ہر ایک کو ظاہری طور پر مسلمان سمجھنا ہی ہے، لیکن چند خرابیاں ہیں۔ اگر یہ خرابیاں مسلمان میں ہوں تو یہ اسلامیت نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ایسے بندے منافق ہیں، بلکہ کافروں کی صف میں ہی شامل ہیں۔ انجام کے لحاظ سے آخرت میں اللہ کے پاس کافروں سے بدتر ہیں۔ اسلام نے انہیں نام دیا منافق کا۔ ظاہری ترجمہ بھی عربی زبان کے لحاظ سے منافق کے اور حقیقی معنی کے لحاظ سے اردو محاورے میں جس کہتے ہیں دو چہرے والا، دو پہلو دو رخ اختیار کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ سورہ نساء میں بھی اس کی چند علامتیں ذکر کی گئی۔ دین کے کاموں سے جڑتے ہیں یہ لوگ، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ دیندار ہیں، یہ لوگوں میں اپنے آپ کو دیندار جتلانا ہے، بتلانا ہے۔ حقیقت میں دینداری کا معنی مفہوم ان کے اندر مفقود رہتا ہے، موجود نہیں رہتا ہے۔ یہاں پر چند چیزیں سابقہ آج کی اس آیت سے پہلے کی آیتوں میں ذکر کیا گیا تھا، جہاں اصل آزمائش کا وقت اپنی مسلمانی کو حق پر باقی رکھنے کا وقت آتا ہے، مسلمانی جتلانے کا وقت آتا ہے، اس کے مقابلے میں ان کے لیے جان کا خوف و خطرہ محسوس کرنے لگتے ہیں، یا دنیا والوں کے اندیشوں کا خیال انہیں پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے بتاوے دین، اس کو دوسرا درجہ دے دیتے ہیں۔ ظاہری دنیا کو ترغیب توجہ دے دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانے بنا کر پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اپنی اہمیت کو جتلانے کے لیے مالی اعتبار سے آگے بڑھ کر پیش بھی کر دیتے ہیں، یعنی ہم سے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سے مال طلب کر لو، لیکن ہماری جان طلب نہ کرو، یا جان پر پڑنے والی آنے والی آفت والی جیسے کاموں سے ہمیشہ محفوظ رکھو۔ یہ سابق آیاتوں میں مفہوم گزرا، اسی کے اندر اور اضافہ آج کی اس آیت سے وَيَحْلِفُونَ، یہ وہ والا مفہوم آتا ہے سابقہ چیز سے جو چیز بیان کی گئی اس سے اور اس میں جوڑ پیدا کرتے ہوئے۔ اور یہ لوگ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں قسمیں زیادہ کھایا کرتے ہیں، یعنی اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنے آپ کو صحیح جتلانے کے لیے
ساری کائنات کا جو خالق اور مالک ہے رب العزت، اللہ کی ذات کو درمیان میں رکھ کر وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اللہ کی قسم کھا کر یہ بتلاتے ہیں کہ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، ہم تم میں سے ہیں، تم جیسے مسلمان ہیں، یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر قائم اور باقی ہیں۔ عملی اعتبار سے یہ تقاضے ان میں نہیں ہوتے۔ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ کا اعلان ہے، وہ غیب والی چیز جاننے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی، تو یہ چیزیں وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بتلاتے تھے۔ یہ بھی فرق ہو جاتا تھا کہ فلاں منافق، فلاں مسلمان، حقیقت میں مسلمان۔ اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کے دروازے کو بند کر دیے، علامات، نمونے، ایک میزان بنا کر پیش کر دیا قرآن نے۔ ان جیسے حالات میں فرق کر لیتے جاؤ، اپنے طور پر اصلاح کرتے چلو۔ دوسرے مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے نزدیک کافر اور مسلمان یہ دو ہی فرق ہیں، ایک کافر، ایک منافق، ایک مسلمان، یہ تین فرق چل رہے تھے۔ کافر میں سارے کے سارے جو اسلام، مذہب اسلام کو نہ اپنانے والے جتنے، سب کے سب کافر آ گئے، چاہے کوئی بھی قوم ہو۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان میں بھی دو فریق اللہ تعالیٰ کے پاس تھے، یہ وضاحت اللہ تعالیٰ فرماتے تھے۔ اللہ نے ناموں سے نشاندہی فرمائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا نام بھی لکھوا دیا۔ حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پوری ایک لسٹ لکھوا دی تھی، یہ تاکید کے ساتھ کہ کسی سے کچھ نہیں بتانا، یہ منافقوں کی فہرست ہے میرے پاس موجود، جو وحی کے ذریعے سے بتلائی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری آخر سانس تک حفاظت بھی فرمائی۔ لیکن آج کے مسلمان کو صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ عادات و اطوار منافقوں کے ہیں، اسلام کے اور مسلمان کی شان نہیں ہیں، یہ بری عادت ہے، اس سے بچنا، جیسا کہ آیت میں ترجمہ بھی آیا، جیسے بار بار آپ کو تلاوت کا حکم بھی ہے، اس کو سننے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا، اسی کے لیے کلام پاک کو باقی اور موجود رکھا گیا ہے کہ وضاحت کر لینا، وضاحت کر دی جائے گی، اپنے طور پر فیصلہ اپنے عملی زندگی کا لیتے چلنا، کیا اس جیسی کیفیت و صفت مجھ میں تو نہیں ہے؟ اور قرآن کا انداز ہر مضمون کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پیش نہیں کرتے۔ تو نفاق والا مسئلہ سورہ بقرہ کے 7ویں آیت کے بعد سے شروع ہے، پھر جگہ جگہ ان کے عادات و اطوار کیا ہوتے ہیں بتلائے۔ یہاں پر ان میں سے چند پہلو ہیں، تو ان کے اندر ایک یحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ اپنے کو حق پر جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے یہ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ کا واسطہ دیتے ہیں۔ اللہ کا واسطہ دینے کے بعد دوسرے مسلمان کو اللہ کے واسطے کی وجہ سے ماننا تو پڑے گا، یقین کرنا پڑے گا، لیکن اس نے جو قسم کھایا جھوٹی ہے، پھر واسطہ لیا اللہ تعالیٰ کا۔ وما ہم منکم، یعنی قلب والی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو بتاتے ہیں حالانکہ یہ تم میں سے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ایسے لوگ ہیں یفرقون، ڈر پھوک لوگ ہیں، خوف زدہ لوگ ہیں۔ ایک فرق الگ چیز ہے عربی میں، ایک فریق الگ چیز ہے۔ لیٹرز، حروف بدلتے نہیں، فا، را، قاف، ایک فرق الگ الگ کرنا، اور فریق ڈرنا، گھبرانا، یہ فریق کا لفظ ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ،
یہ ڈرپوک لوگ ہیں، خوف زدہ ہیں، اندیشے لگے رہتے ہیں ان کو دنیا والوں کے اندیشے، دنیاوی طاقتوں کے اندیشے، اس اندیشوں کے پیچھے ان کو دنیاوی غرض اور مقاصد ان کے لیے اپنے لیے رکاوٹیں محسوس کرتے ہوئے تو قاعدہ بتا دیا گیا، اصل خوف ڈر اللہ رب العزت کا، یہ خوف اگر نہ رکھ لیا جائے تو ماں باقی خوفوں کو ترجیح نہ دے، اللہ کے حکم کے اور تعمیل کے مقابلے میں، اور جس کو اندر یہ آ گیا اب وہ سارے کے سارے احکام کے اندر جدھر محاورے میں جدھر ہوا چلی ادھر کو ڈھلتے چلا۔ 20 محاورے اردو زبان میں بھی، عربی کے اندر بھی 20 طریقے سے، جدھر ہوا چلی ادھر ڈھلتے چلا۔ پرانے اردو والے محاوروں میں ہے لوٹا ہے مگر اس کو پیندہ نہیں ہے، بغیر پیندے والا لوٹا ٹکاؤ ٹکتا نہیں، جدھر وزن جھکا ہوا وہ جھکنے لگ جاتا ہے۔ 2 چہرے والا، 2 رخی انسان، ظاہر کچھ باطن کچھ، یہ مزاج کے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ مقصود ان کو اپنا مقصد، اپنی غرض، اصول بتلاؤ ماننے تیار نہیں، حجتیں کرنے کے لیے تیار وغیرہ وغیرہ۔ فلاں ایسا کرتا ہے، یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ تمیز کروا دیتا ہے قرآن۔ آپ کا کام سے بتا دینا، کوئی ایک صفت آپ کسی کے مقابلے میں دیکھیے، آپ غصے میں آ کر تو منافق ہے، یہ ہرگز نہیں کہنا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں یہ منافقوں کا طریقہ ہے، منافقوں کی عادت ہے، منافقوں کی شان ہے، یہ اسلامیت کا انداز نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی احتیاط والے انداز میں من غشنا فلیس منا، مسلمان ہوتے ہوئے کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے، ہیر پھیر کرتا ہے بات چیت میں، معاملات میں، کس میں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، ہمارے اسلامی طور طریقوں سے جڑا ہوا شخص نہیں ہے، یعنی تیرا یہ طریقہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو بتلانے کے لیے کیا رکاوٹ تھی؟ تو مسلمان نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں فرمایا آپ نے، اسلام سے خارج نہیں کروایا۔ لیکن جو مسلمان ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہوتا ہے، یعنی سدھار کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی سارے کلام پاک میں جگہ 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 برائی، برے انسان، بری عادتوں کا تذکرہ کر کے ایک ہی چیز فرماتے ہیں، حیات باقی رکھا ہے رب نے، استغفار کر، اپنے رب سے رجوع ہو جا، تو یجد اللہ تواب الرحیم، یہ کیفیت اختیار کر، تیرا رب سب سے زیادہ تجھ پر توجہ کرنے والا پائے گا، اپنے رب کو پائے گا، یعنی توبہ قبول فرمائے گا، تیری بخشش فرما دے گا، اور خصوصی رحمت بھی فرمائے گا۔ نافرمانیاں کرتے گیا، بندگی سے کبھی نہیں ہٹایا رب نے، بندگی سے کبھی نہیں ہٹایا رب نے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ بتا دی گئی، بحوال پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہہ دیا، جنت کی نعمتیں دیکھے بتائے تورات کے ذریعے سے، دوزخ کی ہولناکیاں، برے بندے ان کا انجام دوزخ کا، رب سے فرما دیا سارے بندوں پر رحم فرما کر جنت ہی کیوں نہیں عطا فرما دیتے آپ؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں ہرگز
بخیل نہیں ہوں، عطا کرنے میں میرے پاس کچھ کمی نہیں ہے، میں صرف اور صرف یہی چاہتا ہوں محبوب بندے، جس کو ہم نیک اور برے بولتے ہیں الگ الگ، محبوب بندے، اور جو محبوب بندے نہیں ہیں، محبوب بندہ جو بنتا ہے اس کے طریقے بتائے، اطاعت و فرما برداری وغیرہ وغیرہ، محبوب بندے اور غیر محبوب بندے، ان دونوں کو میں ایک جگہ رکھنا نہیں چاہتا، بس اتنا فرما دیا، بس اسی کا نام ہے جنت اور دوزخ۔ محبوب بندوں کے لیے ایک الگ مقام کر دیا، اور مبغوض، مذموم، برے بندوں کے لیے الگ کر دیا۔ میں اپنی قدرت کے دائر سے کسی کو دور نہیں کیا، مقام الگ الگ کر دیا، اور دنیا کے اندر دونوں کو ایک جگہ کر دیا۔ اٹھنا بیٹھنا دونوں کا ایک ساتھ کر دیا۔ اب یہ لوگوں کی عادت، جو بڑے ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں، یہ اللہ کی مخلوق سے ڈرنے والے، اللہ کی پرواہ نہ کرنے والے، بلکہ یہ لوگ ایسے ہیں اپنے آپسی زندگی میں لو یجدون ملجا، کہیں ان کو ٹھکانہ مل جائے، ان کی موافقت میں، ان کی غرض کی تکمیل میں، مقاصد میں مل جائے، یا صحیح پکے سچے ایمان میں اترے ہوئے مسلمان، ان سے ہٹ کر الگ رہنے کے لیے ان کے لیے کوئی غار مل جائے، پناہ گاہ مل جائے، اور کہیں داخل ہونے کی جگہ مل جائے، یعنی اسلامی مملکت سے نکل کر جائے اسلامی احکام وغیرہ نافذ ہوتے ہیں، تہمت پر کوڑے، شراب منع، ارتکاب پر کوڑے، زنا سے منع، ارتکاب کرنے پر کوڑے، نماز کے بار بار چھوڑنے پر جیل، اس وقت بھی کوڑے، نہیں تو پھر جیل، یوں ہی چھوڑ دیا نہیں جائیں گا اس کو، مسلمان ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کی خرابی سے یہ کرتا ہے تو، وغیرہ وغیرہ سارے جو اصول ہیں، اصول اسلام ہیں۔ ایسے لوگ جن میں ایمان پختہ نہیں ہے، اگر ان کو یہ سہارے مل جائیں، کریں گے لَوَلَّوْا إِلَيْهِ، فوراً تم سے کوئی واسطہ نہیں، نکل کر چلے جائیں گے۔ یہ بے حد و حساب تعداد ہے، لیکن نمایاں شخصیتیں جو نمونے کے لیے بنا لیں، جو گستاخی کا نام دے کے کر کے دنیا ان کو پناہ دی، اپنے وطن سے بے وطن ہوئے، لیکن اپنی ضد پر اڑے رہے، جو اسلامیت اور اسلام کے طریقے، اللہ کے فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر دل کھول کر آگے کہہ دیا، اپنی جان کو بچانے محفوظ رکھنے کے لیے اب سہارا لیتے ہوئے پھرے، اور قومیں ان کو سہارا بھی دینے لگی، دے رہی ہیں۔ یہ منظر پر آئے ہوئے، منظر سے ہٹے ہوئے بے حد و حساب رہیں گے۔ ایک پیمانے کو اللہ تعالیٰ ذکر کر دیا، تو یہ لوگ تو فوراً تمہارا انکار کر کر، اسلام کے طریقوں کا انکار کر کے فوراً ادھر پلٹ جائیں گے۔ ایمان رہے تو یہ نہیں کرتا، مقام بدلتا ایمان باقی رکھنے کے لیے، کاروبار بدلتا ایمان باقی رکھنے کے لیے۔ ہجرت کیا تھی؟ کہاں ختم کیا ہجرت کو؟ ہجرت کی فرضیت ختم ہوئی۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ کا سوال بھی ان کو موت، ان کی روح قبض کرتے ہوئے وقت پر یہ کہا جائے گا، یہ رکاوٹ تھی تو تم اللہ تعالیٰ نے اتنی چوڑی زمین بنائی ہے، تم نقل مقام کیوں نہیں کیے؟ روح قبض کرتے وقت ہی یہ سوال ہونے والا ہے۔
بندے جب یہ کہیں گے کہ ہم بڑے کمزور تھے، ضعیف تھے، یہ اسباب ہمارے پاس نہیں تھے نقل مقام کرنے کے، فلاں کرنے کے، فلاں چیز میں حصہ لینے کے، تو سوال یہ ہونے والا ہے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. کھانے پینے کو یہ مقام، یہ کاروبار کافی نہیں ہو رہا ہے، یہ مقام کافی نہیں ہو رہا ہے، تو اب آسانی کے ساتھ یہ مقام مناسب نہیں تو نقل مقام کر رہا ہے انسان. یہ معاملہ کے اندر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا تو کاروبار معاملات کے اندر منتقل ہو رہا ہے، اس کے لیے ملک سے دوسرے ملک کو جانے کے لیے تیار ہے. تو سوال یہ ہونے والا ہے دین کے خاطر تو ایسا نہیں کر سکتا تھا کیا؟ ومنہم، بلکہ ان میں سے ایسے ہیں تنقید والا دماغ پیدا ہو جاتا ہے، بس اپنے من میں آ گیا، اپنے مقصد کے لیے اس کے پر قائم رہتے ہوئے کوئی چیز قبول کرنا نہیں چاہتے. ان میں سے ایسے ہیں کہ یلمزو کا الزام دینے لگتے ہیں، عیب، لمز، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، وہ لمز سے یلمزو کا فی الصدقہ، عیب نکالنا، تانا دینا، عیب نکالنا، تانا دینا. یہ کوئی طریقہ ہے کرنے کا؟ دیکھو وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. ایک اصول اور طریقے سے جو ذمہ دار کرنے لگے تو ان کے اوپر تانے دینے لگتے ہیں. مال غنیمت وغیرہ صدقات والی چیزیں نبی اس وقت جس وقت پس منظر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمایا کرتے تھے اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر، طریقے پر، اللہ کی نگرانی میں. اب ان لوگوں کے مزاج اور تقسیم کرنے والی ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے اندر بھی تانے نکالنا. کس قسم تانے؟ اگر تقسیم کے اس میں خود بخود ان کا نمبر آ گیا، ان کو مل گیا، فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رضو، بڑے خوش، مجھے مل گیا، میرا ہو گیا، سب اچھا، سب اچھا، ساری دنیا اچھی، میرا پیٹ بھر گیا، ساری دنیا کا پیٹ بھرا ہوا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، ساری دنیا کی تکلیف میرے کو نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، میں ٹھیک تو سب کا ٹھیک. فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، یہ مالی منفعت یا جو بھی اغراض والی چیزیں جب ان کے حق میں آ گئی، رضو، بڑے راضی رہیں گے، خوش ہو جائیں گے. وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر نہیں ملا ان کو، ان کا مقصد حاصل نہیں ہوا، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، سین خیط ہوئے، بڑے ناراض ہو جانا، منہ پھیر لینا. ایسے حالت میں کرنا کیا؟ یہ صفت جس میں یہ ایمان کی نشانی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، آتَاهُمُ اللَّهُ رسولہ کا مطلب ہو جاتا ہے کہ دین اسلام کے طور طریقے، جو کسی بھی چیز کے اصول اور قیامت تک باقی رہیں گے، وہ اصول اس کی بنیاد پر قرآن کو تھامنا کون ہے؟ قرآن پر ایمان رکھنے والا، عمل کو کرنا ہے انہیں پر. اس وقت جو قائم ہے وہ ایک دوسرے سے رشتے سے جڑ گیا ایمان کے. پھر ان چیزوں کو چلانے کے لیے انہیں میں سے ایک رہیں گا. جب مصلحتوں کے تحت ایک ذمہ داری آ گئی، ان مصلحتوں کو قبول کرتے ہوئے چلنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر ولو بالفرض یہ لوگ راضی ہو جائیں جو کچھ بھی انہیں ملا، اللہ اور رسول نے جو دے دیا. تو آج بھی یہ دین کی تقسیمیں کہہ کر دیتے ہیں اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا. زکوٰۃ نکال کر دیتے ہیں، آپ دیتے نہیں ہیں، اللہ نے دیا، اللہ کے رسول نے دیا. یہ لینے والا اللہ نے دیا، اللہ سے لے، رسول سے لے رہا، آپ سے نہیں.
یہ ظاہری، باطنی طور پر ایمانی حقیقت کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ راز اپنی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں، جب بندہ دیتا ہے، دینے کے لیے اس ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ چھوڑتا ہے، تو لینے والا کے ہاتھ میں لگنے سے پہلے رحمان کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں وہ چیز پڑتی ہے، پھر اللہ کے ہاتھ سے اس مستحق کو، اس غریب کو، اس فقیر کو، اس مسکین کو، اس مسافر کو، بہرحال جو بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے منتقل ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہدیے بھی، تحفے بھی۔ اسی لیے ریاکاری کو نکال دو، للہیت پیدا کرو۔ دوست کے لیے بھی جو عطا کرتا ہے اس میں خلوص والی کیفیت للہیت والی ہے، اسلامی اخوت کی وجہ سے ہے، تو وہاں بھی وہ رشتے والی وہی کیفیت ہے۔ ظاہری طور پر ایک انسان کا دوسرے انسان سے رابطہ، اس رابطے کے اندر سب سے حقیقی رابطہ رابطہ خداوندی ہے۔ وقالو، یہ کہہ دینا اس میں، حسبنا اللہ، اللہ ہم کو کافی بس، سیؤتینا اللہ من فضلہ، عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ اب کم ملا ہے اللہ عطا فرمائے گا، کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، نہیں ملا ہے کہ کہو سیؤتینا اللہ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ دے گا، اتنا ہی بولو، اللہ دے گا، تو کیا دیتا رہے، یہ آگے نہیں بڑھنا، تو کیا دیتا، تم کیا کرتا، یہ تم کے آگے نہیں جانا۔ اب یہاں نفس آ گیا، اللہ دے گا، پھر اللہ کا رسول، اللہ کا سارا انعام، اللہ کا پیام، اللہ بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا الی اللہ راغبون، ہم تو صرف اللہ کی رغبت رکھتے ہیں، معاورت تو ہیں، اللہ کا دیا سرتا نہیں، یعنی ختم ہوتا نہیں، اللہ کا دیا سرتا نہیں، بندے کا دیا پرتا نہیں، پر ہونا یعنی کافی ہونا، بس ہونا۔ کوئی بھی شخص اس کو کیا دے گا، بھلے لاکھوں کروڑوں بھی تو کیا دے گا، کیا ہمیشہ باقی رہے گا؟ وہ مستقل جو ذریعے سبب سے قدرت جو دیتی ہے اس کا متبادل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وقتیہ طور پر اگر یہ کرتے تو ایسا تھا۔ اب اس عنوان سے دینے کی مالی اعتبار سے بات آ گئی تھی، تو صدقات و خیرات والی بات، تو اس کے کون مستحق، کس کو دینا ہے، کیوں نہیں دینا ہے، اس کی وضاحت ہے، لیکن سب مضمون کے تحت زیر بحث اس میں عیب جوئی کرنے والے فلاں فلاں دنیا داری کا پہلو رکھ کر منافقانہ شان، منافقت والا مضمون کلام پاک میں بڑا طویل ہے، کئی پہلوؤں کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ یہاں پر اس کا ایک پہلو کی وضاحت تھی، اب اس پہلو سے ہٹ کر، اب اس کے مستحقین کو بتا کر، ان لوگوں کی حرکت لعن و طعن والی کیفیت دین سے جڑ جانے کے بعد جو ہوتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت عظیم یہ چیز ہے۔ اس کی وضاحت مزید ایک آیت درمیان میں آنے کے بعد پھر اس کی وضاحت چلتے رہے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ۔